جب کسی کے دل میں مسجد کے لیے محبت کا جذبہ موجود ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تخت کے سائے میں ہوگا۔ گو کہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اتنی مضبوط نہیں ہے یہاں، لیکن اس کا مطلب بالکل درست ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو باقاعدگی سے مسجد میں دیکھو فاشہدوا بالایمان، یعنی یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اس لیے مسجد جاتے ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں۔ اس بندے کے بارے میں پھر کیا خیال ہے جو کہ ہمیشہ سے پہلی صف میں ہونے کے لیے خاص کوشش کرتا ہے اور وقت سے پہلے مسجد آ جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ اسے پہلی صف میں جگہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صف اول صرف فزیکل صف نہیں ہے، بلکہ کون مسجد کتنی جلدی آتا ہے اور امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے نماز کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ عام طور پر اگر آپ مساجد میں جائیں تو جو لوگ فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہی لوگ باقی کی نمازوں میں بھی پہلی صف میں ہی نظر آتے ہیں، اور جو لوگ فجر کی نماز میں پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں وہی لوگ باقی کی نمازوں میں بھی پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے کچھ لوگوں نے اپنے اہم کاموں کے لیے الارم لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا ریمائنڈرز لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں پہلی صف میں ہی کھڑے ہونا ہے، اور وہ اس مقصد کے لیے خاص طور پر ایفرٹ کرتے ہیں اور وقت سے پہلے مسجد کے لیے نکل آتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ ترجیحات میں سے ہے کہ پہلی صف میں ہی نماز پڑھنی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ایسے لوگوں کو فرشتے پہچانتے ہیں اور ہمیشہ ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ جب آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلف کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا تھا اور اپنی طرز زندگی بدل دیتا تھا تو اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اصحاب صف الاول ہیں، یعنی یہ وہ لوگ بن گئے ہیں جو کہ ہمیشہ سب سے پہلی صف میں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعی میں مخلص ہیں اور انہوں نے واقعی میں توبہ کر لی ہے اور اپنی زندگی بدل دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے صرف پہلی صف پر ہی سلامتی بھیجتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی برکات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی اسی طرح سے نماز لازمی قرار دی ہے جس طرح سے انسانوں کے لیے ہے۔ جیسے انسان صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح فرشتے بھی نماز ادا کرتے ہیں، وہ بھی قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جلدی آ رہے ہیں، وقت سے پہلے آ رہے ہیں اور قطاروں میں نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جیسے فرشتے خود کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صفوں کے درمیان کے خالی حصے کو، گیپس کو فل کرتے ہیں نماز پڑھتے وقت اور قطاریں بناتے وقت، فرشتے ان پر بھی سلامتی بھیجتے ہیں، فرشتے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کیونکہ اکثر جب آپ قطاریں بناتے ہیں تو درمیان میں گیپس رہ جاتے ہیں تو وہ گیپس بھی اچھے نہیں ہوتے، آپ کا کندھا کندھے سے ملا رہنا چاہیے۔ جب ہم فرشتوں کی طرح قطاریں بناتے ہیں نماز کے لیے تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب ہم وقت پر نماز کے لیے باقاعدگی سے اور شوق سے اپنی محبت سے آتے ہیں، جس طرح سے فرشتے شوق سے باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں تو فرشتے ہمیں نوٹ کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اور ہماری نماز کے لیے محبت اور باقاعدگی کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔